مشرق وسطی میں جاری لڑائی انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے ایران نے ایک الرٹ جاری کیا ہے جس میں دبئی اور ابو ظہبی کے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر جو پورٹ کے علاقے ہیں، جبل علی، خلیفہ اور فجیرہ پورٹ کے جو علاقے ہیں ان کو فوری طور پر خالی کر دیا جائے، کیونکہ کسی بھی وقت ایران ان مقامات پر امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھاری میزائلوں کے ساتھ ایران نے اسرائیل کے شہر یروشلم پر حملہ کیا ہے، اور اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ ایران کلسٹر بم استعمال کر رہا ہے جس سے بہت زیادہ تباہی پھیل رہی ہے۔ اس کے علاوہ بحرین میں ایران نے امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابنائے حرمز کو خالی کرانے کے لیے یا ابنائے حرمز کا راستہ نکالنے کے لیے انہوں نے اقوام عالم سے اپیل کر دی ہے، یعنی کہ سپریم جو ملک ہے، دنیا کی سپر پاور ہے، وہ ایران سے ابنائے حرمز خالی کرانے کے لیے اس نے روس، چین، برطانیہ سمیت پوری دنیا، فرانس اور دیگر ممالک سے اپیل کیا ہے کہ وہ اپنے بحری جہاز بھیجیں اور مل کر ایران سے ابنائے حرمز خالی کرائی جائے۔ حیرت ہے، ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کی فوجی صلاحیت کو تباہ کر دیا ہے، اور دوسری جانب وہ ابنائے حرمز کھلوانے کے لیے وہ لوگوں سے یا پوری اقوام عالم سے اپیل کر رہے ہیں۔ خارگ میں حملہ کیا ہے، پہلی بار یہ حملہ کیا ہے امریکہ نے، کتنا نقصان ہوا ہے ایران کا، اس پر ہم آپ سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے ایران نے ایک الرٹ جاری کیا ہے، اور ایرانی میڈیا نے ابو ظہبی اور دبئی کے عوام سے اپیل کیا ہے کہ وہ لوگ جو جبل علی، خلیفہ پورٹ اور فجیرہ پورٹ کے علاقوں میں رہتے ہیں، وہ عوام فوری طور پر ان علاقوں کو خالی کر دیں، کیونکہ کچھ ہی دیر میں ایران بھاری ہتھیاروں کے ساتھ ان مقامات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب فورس کا کہنا ہے کہ چونکہ یہاں پر امریکی فوجی موجود ہیں، اس لیے ان مقامات کو نشانہ بنانا ان کے لیے جائز ہے۔ ایران نے واضح انداز میں کہا ہے کہ جس مقام سے ہم پر حملہ ہوگا، ہم پلٹ کر اس مقام کو نشانہ بنائیں گے، اور یہ یقیناً ایران کا حق بھی ہے۔ دیکھیں، جس جگہ سے ایران پر پتھر مارا جا رہا ہے تو ایران نے اسی جگہ پر پتھر مارنا ہے۔ اگر کسی ملک کو اس بات کا اعتراض ہے تو وہ پہلے پتھر مارنے والے کو روکے کہ میرے گھر میں کھڑے ہو کر تم ایران پر پتھر نہ مارو، تم اپنا گھر بھی دو، تم اپنی فیسلٹیز بھی دو، سہولت کاری بھی کرو، اور پھر کہو کہ ایران آپ پر حملے نہ کرے۔ تو ایران نے ایسی سوچ کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، اور ایران نے واضح کہا ہے کہ اب ایران اپنے میزائلوں کی نئی اور تازہ کھیپ نکالے گا جو انتہائی خطرناک ہوں گے، اور وہ ایسے میزائل ہوں گے جو ٹھیک اپنے ٹارگٹ پر بیٹھیں گے۔ امریکہ کا جو بحری بیڑا ہے ابراہم لنکن، وہ تقریباً اپنے اصل مقام سے 300 کلومیٹر پیچھے ہٹا ہے۔ امریکہ بادشاہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اب اس جنگ میں آگے بڑھ رہا ہے، جبھی تو امریکہ پیچھے ہٹا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے خارگ کے علاقے میں 90 ایرانی جو فوجی مقامات ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے، اور ان کے جو میزائل سسٹم کا جو ذخیرہ ہے اس کو تباہ کیا ہے، ڈرون سسٹم کا جو ذخیرہ ہے اس کو تباہ کیا ہے۔ اس بات کو ایرانی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ خارگ کے علاقے میں امریکی اور اسرائیلی طیاروں نے بمباری کی ہے، اور یہ وہ واحد جزیرہ ہے جہاں پر پہلی بار امریکہ اور اسرائیل نے بمباری کی ہے، اور یہ وہ بھی علاقہ ہے جہاں سے ایران تقریباً سب سے زیادہ تیل دنیا کو سپلائی کرتا ہے۔ یہاں پر تیل کا بہت بڑا ڈیپو بھی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ خارگ میں چیزیں معمول کے مطابق ہیں، اور پوری کیپیسٹی کے ساتھ وہاں پر تیل جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ تو ایسے حملہ ہوا ہے لیکن کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے عراق میں اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں پر کافی نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے آج ایران کے پاسداران انقلاب فورس سے ابنائے حرمز خالی کرانے کے لیے امریکہ بادشاہ نے اپیل کی اقوام عالم سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے چین، روس، برطانیہ،
فرانس، اٹلی، جرمنی اور دنیا کے دیگر ممالک سے اپیل کی ہے کہ آئیں مل کر ایران سے ابنائے ہرمز خالی کروائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ بات مان گئے ہیں کہ وہ تنہا ایران سے ابنائے ہرمز خالی نہیں کروا سکتے۔ ایران واضح طور پر یہ بات کہہ چکا ہوا ہے کہ جب تک امریکہ حملے نہیں روکے گا، امریکہ اس کا نقصان پورا نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی، آبنائے ہرمز نہیں کھلے گی اور آبنائے ہرمز کو ہم بطور پریشر استعمال کرتے رہیں گے۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کھولا جائے۔ اس کے علاوہ ایران نے آج مشرق وسطیٰ میں امریکی بینکوں کو اور امریکہ کے ساتھ کام کرنے والے بینکوں کو ان پر حملے کیے ہیں، اور ایران نے کہا ہے کہ چونکہ امریکہ نے ایران میں بینکوں پر حملے کیے ہیں تو اس کے جواب میں ہم یہ حملے کر رہے ہیں۔ ایران نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر امریکہ تیل کی تنصیبات پر حملہ کرے گا تو پھر مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک سن لیں جن کا امریکہ کے ساتھ کاروبار ہے، جن کا امریکہ کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، جو امریکہ کو سہولت کاری دے رہے ہیں، ان تمام تیل کے ذخائر کو، اڈوں کو، مقامات کو ایران واضح اور کھلے بندوں نشانہ بنائے گا۔ یہ تو رہی یہاں تک صورتحال۔ اس کے علاوہ امریکہ بادشاہ کی تو آپ نے بات سن لی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ مان گئے ہیں طبی لفظوں میں کہ ابنائے ہرمز میں تنہا ایران سے خالی نہیں کروا سکتا، اسی لیے تو انہوں نے چین، روس اور دنیا کے برطانیہ، فرانس اور دنیا کے دیگر ممالک سے مدد مانگی ہے، اپیل کی ہے۔ اب کوئی اپیل سنتا ہے یا نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ یروشلم پر ایک بڑا حملہ کیا ہے ایران نے، اور ایران کے ان حملوں کے باعث یروشلم میں سائرن بجائے گئے، لوگوں کو بتایا گیا کہ ایرانی میزائل آ رہے ہیں، بھاگو، بھگدڑ مچ گئی، اور پورے اسرائیل میں اس وقت خوف طاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران اپنے میزائلوں میں کلسٹر بم استعمال کر رہا ہے، اور کلسٹر بم استعمال، چونکہ کلسٹر بم جب میزائل گرتا ہے تو کلسٹر بم پھیل جاتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بم ہوتے ہیں جو بہت زیادہ تباہی پھیلاتے ہیں، اس سے جانی نقصان بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ اس وقت یروشلم مکمل نشانے پر ہے، اور آج ایران کی جو انقلاب پاسداران ہے فورس، اس نے اعلان کیا ہے کہ آج سے، یعنی کہ جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ایران آج ابوظہبی، دبئی کے جبل علی، خلیفہ پورٹ اور فجیرہ پورٹ کو جدید ترین اور تازہ نویں نکور میزائلوں سے نشانہ بنائے گا۔ اسی طرح ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ آج رات ہم اسرائیل میں ایک تباہ کن حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور ایک تازہ جو میزائل سسٹم ہے وہ پہلی بار ایران اس کا آزمودہ کرنے جا رہا ہے، یعنی کہ پہلی بار اس کو وہ کسی جنگ میں استعمال کر رہا ہے۔ ابھی ایران کی فوجی قوت ختم کرنے کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں، خود پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیسی فوجی قوت ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کیا ہے، اور پھر ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اقوام عالم سے وہ مدد بھی طلب کر رہے ہیں، اپیل بھی کر رہے ہیں کہ آئیں میری مدد کریں۔ اس وقت صورتحال انتہائی دگرگو ہے، اور میں ابھی آپ کو کھل کے تو بات نہیں کر سکتا، دبے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ ایران امریکہ اسرائیل جنگ میں کچھ مسلم ممالک بھی کودنے جا رہے ہیں۔ اب یہ کیا فیصلہ ہوگا، کیسا فیصلہ ہوگا، اس کا ابھی کچھ علم نہیں ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے خطے پر، اقوام عالم پر، لیکن دباؤ بہت زیادہ ہے ممالک پر، اور خاص کر ترقی پذیر ممالک پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ اس وقت مشرق وسطیٰ امریکہ کے سامنے بے بس اس لیے ہے کہ امریکہ سے اڈے نہیں خالی کروائے جا رہے۔ امریکہ کے پاس آج بھی فوجی اڈے ہیں، امریکہ کی فوجی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی لیے ایران نے آج کہا ہے کہ وہ ابوظہبی اور دبئی کے جو جبل علی، خلیفہ اور فجیرہ پورٹ ہے اس کو نشانہ بنائے گا، اور آج ایک ایسا حملہ کیا جائے گا کہ امریکہ کو لگ پتہ جائے گا۔ تو یہ جنگ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ 15واں روز آج اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ 16ویں رات مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ، ایران امریکہ اسرائیل جنگ کی آج 16ویں رات ہے، اور 16ویں رات میں ایران نئے تازہ نویں نکور بم استعمال کرنے جا رہا ہے۔ یہ تباہی ہے، یہ دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ دنیا آگے بڑھے، امن کی بات کرے، اور اس جنگ کو روکنے کے لیے جو ممالک ہیں، جو غیر جانبدار ممالک ہیں، وہ آگے بڑھیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ روکیں، نتن یاہو کا ہاتھ روکیں۔ اگر یہ ہاتھ نہیں رکا تو ایران بھی، ابھی تک جو رپورٹس ہیں، ابھی تک جو صورتحال ہے، ایران ہرگز پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور جتنی بڑی ایران فوجی قوت تھا، امریکہ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے۔ دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر آنے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں
چین سپر پاور کا اعلان کر دے. ہماری ویڈیو آپ کیسے لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.